ایک حکمرانوں کا میڈیا کے ساتھ یہ تعلق رہتا ہے, جو ہم ان کی مرضی کی بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں کرتا وہ ان کے ساتھ وہ ناراض رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر صاحب تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صحافت کے ساتھ ایسا ہی ہوگا, اس لیے کیونکہ اگر آپ کے بیانیے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو وہ آپ کے نزدیک صحافی نہیں ہے. پرسنلی اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کسی ایک کے ساتھ الائنڈ بھی ہیں, کسی نظریے یا جماعت کے ساتھ, دیٹ از ناٹ پرابلمیٹک ایز لانگ ایز آپ کا آرگیومنٹ انٹیلیجنٹ ہے اور آپ کی ایک ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے. دیکھیں, جو صحافی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتا, وہ ہوتا ہی سیاسی کریچر. اگر آپ پالیٹکس کو رپورٹ کرتے ہیں, پالیٹکس پہ تجزیے کرتے ہیں, تو آپ کی پولیٹیکل لیننگ بھی ہوتی ہے, کوئی لیفٹ پہ ہوتا ہے, کوئی رائٹ پہ ہوتا ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ اگر آپ کوئی جھوٹی خبر دیں یا آپ حقائق سے منفی رپورٹنگ کریں, وہ تو بات ماننے کو بندہ تیار ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جناب اس صحافی پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ان کی نظر میں غیر جانبدار صحافی وہ ہے جو ان کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہے. دیکھیں, عمران ریاض خان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ صحافیوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ایک چینل کے ہیڈ میں نام لے لیتا ہوں جی, عماد یوسف صاحب, ان کے اوپر جو مقدمہ قائم ہے, عماد یوسف کو خدا نہ خواستہ عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے. عماد یوسف نے کیا کبھی کوئی بیان دیا ہے؟ عماد یوسف نے کبھی کوئی پروگرام ایسا بیٹھ کے کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک ادارے سے وابستہ ہے, جس ادارے کے کبھی آپ کہتی ہیں اس کو ایڈ نہیں دینا, پر میں فری سپیچ پہ بھی کرتی ہوں. آپ نے فواد چودھری صاحب کی آج ویڈیو دیکھی, فواد چودھری صاحب اپنے بچوں کو یاد کر کے جس طریقے سے وہ آبدیدہ ہوئے, اسی طرح رات کو عماد یوسف کے گھر میں بھی چھاپا پڑا تھا, ان کو بھی رات کو اٹھایا گیا تھا, دیگر صحافیوں کو بھی اس طرح اٹھایا گیا, اور اسی حکومت کے دور میں اٹھایا گیا. تو ان کی نظر میں صحافی صرف وہی ہے, یا صحافت صرف وہ کر رہا ہے جو ان کا بیانیہ لے. باقی پاکستان کی صحافت میں مسائل ہو سکتے ہیں, اس پہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جو انہوں نے 5-6 مہینے کے دوران پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے, ارشد شریف صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور اسی حکومت کے وزراء نے آ کے اس کے بعد جس طرح ان کو کبھی سونے کی سمگلنگ سے جوڑنے کی کوشش کی, ان کے ادارے کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی, اس کی نظیر نہیں ملتی ہے ٹو بی آنےسٹ. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی رویہ. میرا خیال ہے پھر اس کا مطلب ہے عارفہ کہ آگے اس طرح سے ہی ہوا. عمران خان صاحب کے دور کے دوران بھی جو صحافیوں کے لیے کوئی زندگی آسان نہیں تھی, اور ہمیں بتایا گیا کہ اب چونکہ یہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ والی روایتیں جو ہیں نہیں دہرائی جائے گی. اب تو فریڈم آف سپیچ اور اس کے اوپر خیالات ان کے جو تھے وہ بڑے مثالی تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے, لیکن ان 8-9 مہینے کے اندر تو میرا خیال ہے وہ میموری ریز ہو گئی کہ کبھی یہ وعدے بھی کیے تھے انہوں نے صحافتی برادری سے کہ یہ ہم بالکل. اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر نہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ بھولیں گے اور نہ PMLN کو بھولیں گے. مطلب کہ یہ پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ یہ پاور میں آتی ہیں, اس کے بعد جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتے ہیں, وکٹمائزیشن ہوتی ہے, صحافت کے ساتھ برا کرتے ہیں, پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم چلے گئے ہیں گھر, اب ہم وکٹم بن گئے ہیں, ہم رونا دھونا کریں گے اور سب بھول جائیں گے. لوگ نہیں بھولتے. ہمیں آج بھی یاد ہے کہ PMLN نے جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, اسی طرح ہمیں آج بھی یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, نوکریاں گئیں, وہ آف ایئر ہوئے, متی اللہ جان کو اٹھایا گیا, ابصار عالم صاحب کو گولی لگی, بہت سارے واقعات ہیں ہم سب کو یاد رکھتے ہیں. اور اب PMLN کو بھی ان کا جواب جو ہے بہت عرصے کے لیے دینا ہوگا نا, مطلب اس کولیشن گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کا تو خیر وہ والی بات ہے نا کہ وہ ہر چیز پہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم اس کا, اور دوسرے پہ وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو بتایا نہیں تھا, کنسلٹ نہیں کیا گیا تھا. بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. مذمت کرتے ہیں حکومت میں, مذمت سے آگے کریں. آپ سے ہم مذمت تو نہیں ایکسپیکٹ کریں, آپ کو تو فیصلہ کرنا چاہیے. کیبنٹ میں آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سو یہ جو طریقہ ہے نا, اور بٹ اوور آل ماریا اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب کافی سال ہو گئے ہمارے پاس جو ایک پریس فریڈم تھی جس کے بارے میں ہم لوگ بہت بات کرتے تھے, وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوئی ہے, اور بہت سالوں سے ایروڈ ہو رہی ہے. ہم نے بڑی خوشی بھی ویسے وہ حوالے کیے اوروں کے. نہیں بالکل ہم نے کیا, جیسے ذکر ہے کیونکہ ہم بھی بٹے ہوئے ہیں, ایک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں یہ صحافی نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو آج مریم نواز صاحبہ نے کی, یہ ہم سب کرتے رہے ہیں. سو ہمیں تھوڑا سا اپنے بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے, ہمیں یہ سب روکنا ہے. کسی کی صحافت ہمیں اچھی لگے یا
یا نہ لگے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کی صحافت ہمارے سٹینڈرڈز پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ کسی کی صحافت اگر وہ بری بھی ہے تو اس کی سزا اس کو کیا مل رہی ہے. کوئی ارشد شریف کی صحافت کسی کو نہیں اچھی لگتی, بٹ کیا وہ صحافت جو تھی وہ اتنی بری تھی کہ ہی شوڈ ڈائی فار اٹ؟ دیٹس دا کوسچن. ریئیکشن از سو ڈسپروپورشنیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب صحافی گفتگو کر رہا ہے بھٹی صاحب, تو آپ اس کو جواب بات سے, اگر آپ کے پاس ریاستی طاقت ہے تو پھر تو کوئی مطلب, پھر تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا آلٹرنیٹ بیانیہ بنائیں, اور جو آپ کے ہم خیال ہے ان کے تھرو آپ وہ کر سکتے ہیں, اور اس کی سپیس بھی ہے اس وقت. یہ کہ بھئی فلانے کو اٹھا لو, فلانے کو غائب کر لو, تو کیا وہ جو بیانیہ آٹومیٹکلی بن جائے گا, جو جوابی جو کاؤنٹر بیانیہ بنانا ہے کہ وہ چپ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے آگے آئے گا؟ نہیں, دیکھیے ہم کن لوگوں سے کیا توقعات لگا کے بیٹھے ہیں. یہ ہے منافق لوگ. دو ان کے چہرے ہوتے ہیں, ایک اقتدار والا, ایک اپوزیشن والا. ان میں سے کوئی پارٹی مجھے بتائیں, ایسی بتائیں جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ فزیکلی یا لفظی حملہ نہ کیا ہو. ان کو عدالت وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے حق میں فیصلے دے. ان کو نیب وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے مخالفین کو پکڑے. ان کو ایف آئی اے وہ اچھی لگتی ہے جو مخالفین کو فکس کرے. ان کو پولیس وہ اچھی لگتی ہے جو مخالفین کے گھروں میں رات کو گھس کے ان کو اٹھائے. ان کو فوج وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک بات ہے. اور ان کو صحافت وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے حق میں لکھے اور سر جھکا کے کہے کہ حضور قائد اعظم تو پہلے آ گئے, ملک بنا گئے, ورنہ اگر آپ ہوتے تو آپ نے بنا دینا تھا. یہ چھوٹے لوگ ہیں, یہ حادثوں کی پیداوار ہیں. اگر آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت پہ یقین, مریم نواز کا مجھے بتائیں, مریم نواز کا کیا بیک گراؤنڈ ہے صحافیوں کرنے کا؟ یعنی وہ کیا کیوں کریں گی؟ وہ ان کے والد صاحب وزیر اعظم بنے, ان کے 3 مرتبہ چاچا, وہ ایک شاہی خاندان کی فرد ہیں. کون کسی کی جرت ہے کہ وہ ان کو کوسچن اٹھائے کہ آپ ٹویٹر کیوں خاموش ہوا, آپ نے ڈیلیں ڈھیلیں کیوں کی, آپ کے والد صاحب 8 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے گئے تھے, وہ تشویشناک حد تک بیمار تھے, ادھر سے آپ نے حکومت گرا دی. آپ نے آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو اختلافات کی ایک وجہ کیا لکھی ہوئی ہے کہ جب فوج سے ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کو لا علم رکھا گیا تھا, جو ایکسٹینشن کا مسودہ تھا وہ دوسرا دکھایا گیا تھا. اور یعنی جو مریم نواز اپنے مفتاح اسماعیل کو کہے کہ یہ کیا کارٹون آدمی ہے, ادھر میرا آئے گا کون ہے, نہیں اب اس کا مطلب سمجھ آئے گا نا ہمارا رشتہ. جب بالغ ان کے مرد ختم ہو جاتے ہیں پھر کوئی اور ہوتا ہے. تو صحافی وہ ان کے لیے صحافی, صحافت, سیاست, سارا کچھ, یہ میں نے کہا نا اس ملک میں 2 نظام ہیں, ایک ہے فوجی آمریت رہی اور دوسری ہے سیویلین ڈکٹیٹرشپ. یہ بدترین شکل ہے فوجی آمریت کی, اندر سے یہ بادشاہ ہیں, ان کا بس نہیں چلتا. یہ ہمیں اٹھا کے نا کہیں کالے پانیوں میں پھینک کے تالے لگا کے چابیاں کسی دریا میں آئیڈیاز نہ دیں یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہ کیا کرنا اور عارفہ اور عطر کاظمی کو تو یہ کریں. اللہ خیر سب کو. آپ کی بڑی خواہش ہے یہ. سر عطر صاحب تو لندن میں بیٹھے, آپ دونوں یہاں پہ طے کر لیں. مجھے دی گئی ہے بیسکلی. بہت شکریہ اپنی روز